آپ یہ بتائیں، چونکہ آپ آتھر بھی ہیں، ینگسٹ آتھر ہے، مجھے یاد ہے کہ آپ پاک یو کے ایکسیلنس ایوارڈ 18-19 سال کی عمر میں آپ کو ملا تھا، میں اس تقریب میں موجود تھا. تو جیسے فہد بھائی نے کہا کہ وہ بیٹھک ہوتی تھی، سوشل کونسلنگ ہوتی تھی، آپ تو میرے سامنے مجھے یاد ہے کہ وہ ڈسکشن ایک تھرو نیشنل پروسیس، اخبار میں خبر چھاپنا، آرٹیکل چھپ گیا تو یہ میرا آرٹیکل ہے، ایک نیچرل. آج اب تعمیر ذات بھی آپ کی کتاب میرے سامنے ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے چیلنجز پہ بڑا بھرپور کام کیے. تو بینگ پریزیڈنٹ آف نیشنل یوتھ پارلیمنٹ، آپ نے پارلیمنٹ کھڑی کی اور پوری دنیا کے وزٹس کیے، یوتھ کے حوالے سے کام کیا، پاکستان کا نام اجاگر کیا. آپ اس سوشل میڈیا کے چیلنجز کو، ابھرتے ہوئے چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ٹیکل کیا جائے؟ یہ جو فہد ملک صاحب بات کر رہے تھے نا، اس کی انڈورسمنٹ میں عمر بھائی دنیا میں ایک بہت بڑا آتھر ہے ریسنٹ ہسٹری میں، یوول نوح ہراری، اس کی کتاب ہے نیکسس میں اس نے بہت طویل انالیسس کے بعد جو ہے وہ یہ جو جنریشن زی اور جنریشن الفا اور ان کے بیچ میں جو چیلنجز ہیں ماڈرن ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے، ان کا احاطہ کیا ہے. اور اس نے بہت سارے خطرات کی نشاندہی کی ہے، جو شاید کہ کسی حد تک یہ بھی ہے کہ شاید انسان بھی ریپلیس ہو جائے مستقبل میں، اور جو مستقبل کی جنگیں ہوں، شاید وہ روبوٹک جو انفلوئنشل فورسز ہیں وہ انسانوں کے روبوٹک مرڈرز اگر سٹارٹ ہو گئے تو وہ انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اسی طرح ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی یوزفل ہو سکتی ہے. جیسے گاڑی بڑی مفید ایجاد ہے، اگر آپ اس کے ڈرائیونگ ایتھکس بیچ میں سے نکال دیں تو پھر تو ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر ہی گاڑیاں چڑھا دے. تو اسی طرح یہ جتنا پوری دنیا میں ایک دنیا نے نیا اسلوب اپنایا، نیا لباس اختیار کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی لرننگ کے، کچھ اس کے ایتھکس بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے تھے. لیکن ہم نے جو پاکستان کے اندر، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ 2 کروڑ لوگ سکول سے باہر ہیں، ہم نے ڈائریکٹلی پگڈنڈی سے اٹھا کے ان کو کمیونیکیشن کی موٹر وے پہ ڈال دیا ہے. اب دنیا میں جی 2 پیٹرنز ہیں تھاٹس کے نا جی. ایک تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو، ڈاکٹر ڈینیل کونیمن کی بڑی شاکار کتاب ہے. اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک وہ تھاٹ ہے جو جلدی نقدی اسکرولنگ والی سوچ ہے، اور ایک دوسری سوچ ہے جو ویری ڈیپ، سلو، اور ہر چیز کا بہت ان ڈیپتھ انالیسس کر کے کوئی چیز شاکار نکالنا. دنیا کے جتنے بڑے مجدین ہیں، جن لوگوں نے کریشنز کی، انوویشنز کی، یا دنیا کو نیکسٹ لیول کی کوئی بھی تھاٹ ملی، ایون کہ انکلوڈنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو وہ بہت برسوں کے، کئی دنوں کے ریاض کا نتیجہ تھی. کوئی بھی چیز فوری طور پہ انسانوں کو نہیں مل سکتی. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں ضروری یہ تھا کہ انسان یہ سوچتا کہ اس کا فوکس اس سے چھن رہا ہے. ارتکاز جس کو کہتے تھے نا جی، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی. پہلے آپ کی توجہ بہت دیر تک کسی ایک چیز پہ برقرار رہتی تھی، اب آپ کی توجہ چھلانگے مار کے ایک چیز سے فوراً دوسری چیز پہ کرتی رہتی ہے، اور آخر میں جب وہ سوچتا ہے رات کو کہ میں نے کیا سیکھا، تو جواب ملتا ہے ککھ نہیں. تو یہ جو رجحان ہے، اس رجحان نے انسانوں کو بہت زیادہ آئسولیٹڈ کر دیا. حنان بھائی یہ بتائیں، ہمارے کلچر میں ٹریڈیشنل شمالی علاقوں میں چلے جائیں جہاں سے آپ ہیں، میں ہوں، ایک جرگہ سسٹم، بیٹھک ہوتی تھی. بچپن میں ہم نے جو گرومنگ دیکھی، کوئی ڈسپیوٹ ہے مل کے جرگہ بیٹھا وہاں سے، اور پھر شام کی بیٹھک ہوتی تھی، عصر یا مغرب کے بعد بڑے بیٹھتے، پھر گھاس کی کٹائی ہے تو اکٹھے مل کے. وہ مواخات کا کانسیپٹ مدینے والا ہمیں مانا درات. ایک گھر میں شادی ہے، ارد گرد کے 4 گھروں کی چارپائیاں اور سامان ادھر پہنچ رہا ہے اکٹھے. وہ شادی 8-8 10-10. وہ جو نیچرل گرومنگ، کانفیڈنس، خوشی، راحت، اپنائیت، بہن کے ہاں جانا ہے، اس میں ہماری زبان میں کہتے تھے سنبھال، کہ ایک گفٹ، یعنی کوئی چیز بنا کے لے جائیں، بڑی رسپیکٹیبل دوسری برادری میں، کہ بہن کو آنر ہے وہ بھی آنر سمجھے. عیدوں پہ، تہواروں پہ اکٹھے مل بیٹھنا. اب یہ آ گیا جی ویڈیو کریں، ہاں جی کیسے ہیں، ٹائم نہیں ملا، عید کیسی گزری، ٹھیک ہیں. یہ کلچر کیسے دیکھتے ہیں؟ یوتھ میرے خیال میں اس میں زیادہ سٹک ہو کے نہیں فرسٹریٹ ہو رہی؟ دیکھیے جو خاندانی قدریں ہیں نا، خاندانی قدروں کا قالین تیزی سے کھسکا ہے ان 5 سالوں میں. یہ جو لاسٹ 5 سال گزرے ہیں نا، اس میں مٹیریلزم کو جتنا ڈسپلے ملا ہے نا، اتنا شاید پچھلی 5000 سال کی تاریخ میں نہیں ملا. ہر چیز کی نقدی جلدی، اور جو ہر چیز کا یہ جو جب سے ٹیکنالوجیکل افیکٹ آیا نا سر، اس میں کیا ہوا ہے کہ انسانوں کے پاس جیسے اسٹمک ہے نا سر، آپ کا معدہ ہے، تو آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک دفعہ خوراک لے کے دن آپ 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے بریک دیتے ہیں تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو سکے.
سر مائنڈ کا بھی اسی طرح کا ایک کنیکشن ہے, اس کی بھی اعصابی نظام ویسا ہی ہے. آپ اس کو فلڈ انفارمیشن کے فلڈ کے سامنے نہیں رکھ سکتے, پھر وہ واپس ری پروڈکشن کچھ نہیں کر سکے گا. آپ جتنی اس کو فاسٹ انفارمیشن دیں گے وہ واپس اس میں سے کوئی چیز کنسیو کر کے واپس ریپروڈیوس نہیں کر سکے گا. تو جب تک آپ سلولی اس چیز کو ریمائنڈ کر کے ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کو غور و فکر کا, تدبر تدبیر کا, حکمت دانش کا اور اپنائیت اور جو ایک اجتماعیت کا تصور تھا وہ آپ سے دور چلا جائے گا. یہ ایک بیسک سی اس کی سائنس ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو نوجوانوں کے اندر جو شدت پسندی جنم لے رہی ہے نا جی, وہ وائلنٹ کانٹینٹ دیکھنے کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں پوری جو مرکزی دائرے کی سیاسی جماعتیں ہیں, لیڈرز پوری دنیا کی تاریخ میں قوم کے ٹیچرز ہوئے ہیں. ماؤ زے تونگ نے ڈائٹ پلان تک دیا اپنی نیشن کو. اینڈ اسی طرح جو لیڈرز اگر خود ایکسٹریمسٹ ویوز کو یا مکے مارنے کو یا تھپڑ مارنے کو پریز کریں گے اور ان کی لینگویج میں اگر بازاری پن ہوئے گا, وائلنس ہوئے گا, تو ان کے نیچے جو دمالی ٹولہ تشکیل پائے گا وہ اندھا ہاتھی جیسے اپنی فوج کو چل دیتا ہے ویسے ہی وہ تدبر تدبیر سے نکل جائے گا. اس وقت جو چیز سوچنے کی یہ ہے کہ قومی قیادت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب دیکھیے کلچرل ریولوشن آ رہا تھا نا, تو وہ تھوڑی سی فارورڈ تھنکنگ جو تھی نا بھٹو کی, تو اس نے کلچرل ریولوشن کے ساتھ ہی جو منگلا ڈیم کے میرپور کے متاثرین تھے, آپ کو پتہ ہے یہ پہلی کھیپ تب زیڈ بھٹو جب فارن منسٹر تھے تو پہلی کھیپ گئی تھی یہ برطانیہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اب چوتھی نسل ہے, تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ وہاں پہ بڑی ہو رہی ہے اور وہ دے آر سو انفلوئنشل. اب ان میں سے میجورٹی میں جو 7-8 لوگ جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹس بن گئے ہیں, ان کا ڈیسیژن میکنگ میں بڑا سٹیک ہے. اس وقت تو ہم ریڈی تھے, لیکن یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا جو نیا ریولوشن ہے جس نے معاشرہ ٹیک اوور کر لیا ہے, یوں لگتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیول پہ ہم اس پہ تیار نہیں ہیں ابھی تک. میں ایک دفعہ پھر اس اپنے چھوٹی سی گزارش کو جو زندگی بھر کے ریاض کا نتیجہ دہراتا ہوں آپ کی پروگرام کی وساطت سے, کہ اگر ریاست سنجیدگی سے نوجوانوں کو اگر ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہتی ہے تو ان کو سامنے لانا ہوگا, ان کو اعتماد اور یقین دینا ہوگا, اور ایٹ لیسٹ ڈویژنل لیول پہ یہ جو نیفٹک ہے یا ٹیوٹاز کی جو ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے ہیں ان کا دائرہ کار پھیلانا ہوئے گا. اور ہمیں ایسے دماغ تیار کرنے ہوں گے جو ڈسٹنس لرننگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے جو ای کامرس کے میدان میں, باقی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے میدان ہے, جو سروسز پرووائڈ کرنے والے جیسے یہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, اس طرح کے ہمیں کم از کم 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ پر اینم سنجیدہ نوعیت کے پروڈیوس کرنے ہوں گے, تاکہ ریاستی سطح پہ وہ زر مبادلہ لے کے آئیں پاکستان میں, اور لیپ ٹاپ صرف ان کو دیں جو لیپ ٹاپ کے لیے موزوں ترین ہوں, جو لیپ ٹاپ سے بینیفٹ لے سکتے ہوں. یہاں پہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہم نے کر دیا ہے. ایک ریسرچ پیپر کسی بچے نے بنانا تھا, HEC نے اس کو اٹھا کے لیپ ٹاپ دے دیا, اور بھائی صاحب وہ انٹرنیٹ کیفے سے بھی جا کے بنا لے گا, وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, 15 دن اس نے کام کرنا ہے, وہ کہیں سے بھی کر لے گا. لیکن آپ صرف اس بچے کو جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جس نے کوئی اپ ورک پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ, جس نے کسی بھی جگہ پہ کوئی اسکل سیکھ لی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی ہے, اب وہ انٹرنیشنل کلائنٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے, تو اس کو اپنے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور لیپ ٹاپ کی جو سروسز جب آپ دیں گے تو اس کا ریاست کو بڑا فائدہ ہوگا. اگر 50,000 لوگ بھی ایسے ہو گئے تو یہ اربہ ڈالرز جو ہے پاکستان لے کے. آپ کیا میسج دیں گے گورنمنٹ کو, ریاست کو اور نوجوانوں کو؟ دیکھیے سوشل میڈیا کو فوری طور پہ بطور سبجیکٹ پڑھانا چاہیے. جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ پرائمری کے سلیبس سے لے کے سیکنڈری کے سلیبس تک, پھر یونیورسٹی کے سلیبس تک, ہر سطح پہ اس کی ریفلیکشن نظر آنی چاہیے, چونکہ سوشل میڈیا آلموسٹ سوسائٹی کو مکمل طور پہ ٹیک اوور کر چکا ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یہ جیسے فہد بھائی نے بڑی خاص سمت نشاندہی کی کہ جو نئی 2 نسلیں, تازہ ترین نسلیں جنہوں نے سوسائٹی سنبھالی ہے, وہ اتنی نگدی, اتنی جلدی میں ہیں کہ ان کو روکنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے, اور ہیبٹ فارمنگ جو نئی ہیبٹس ان کے اندر ڈالنی پڑیں گی, اور ان کو تھوڑا سا سلو سکھانا پڑے گا. اس کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹاکس ان کے لیے ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جب تک وہ ڈیجیٹلی بریک نہیں لیں گے تو وہ ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. اب جو ان کی سوچنے کی سکل ہے, سب سے اہم سکل ہے, جو فوکس ارتکاز چلا گیا ہے, پرپز ان سے چلا گیا ہے, تو یہ 3 چیزیں جب تک ہم ان کی بحال نہیں کریں گے تب تک وہ یہاں پہ بھی ناکام ہی رہیں گے, اور دنیا کی کسی بھی جگہ پہ. چونکہ جو فاسٹ بالر ہے نا سر, وہ کھڑے کھڑے فاسٹ بال نہیں پھینک سکتا, وہ 50 قدموں کا پیچھے سے سپیل کر کے آئے گا اور پھر دن وہ ڈیلیور کرے گا. کہتے ہیں نا, جانے کتنے کانٹے ٹوٹے ان کے ننگے پاؤں میں, گاؤں والے تب بیٹھے برگد کی ٹھنڈی چھاؤں میں. کیا بات.